بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن سعد بن ابراہیم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. یہ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے طریقے کے بیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے. یعنی کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان میں سے کچھ یہاں بیان ہو رہے ہیں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر میں 5 حدیثیں پیش فرما رہے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آداب یہاں ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں مشکاۃ شریف میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ تورات میں لکھا ہے برکت الطعام الوضوء غالباً بعدہ، کھانے میں برکت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے میں برکت ہوتی ہے کھانے سے پہلے وضو کر لینے سے اور کھانے کے بعد وضو کر لینے سے. یہاں وضو سے مراد شرعی وضو نہیں جو نماز کے لیے ہم کرتے ہیں، اس سے مراد لغوی وضو ہے. اور لغت میں لٹرلی وضو کہتے ہیں ہاتھ دھونے، منہ دھونے، کلی کر لینے کو. تو ہاتھ دھونے کھانے سے پہلے آدمی ہاتھ دھو لے، ذرا کلی ولی کر لے، پھر کھانے بیٹھے، اور کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھو لے اور منہ صاف کر لے، ذرا کلی ولی کر لے، تو اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. تو پہلا ادب یہ ہوا کہ کھانے سے پہلے آدمی ذرا یہ سمجھیے کہ ہاتھ منہ دھو لے اور اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے. پھر آداب میں آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ نیچے زمین پر بیٹھ کر کھائے کہ اس میں تواضع ہے، برکت ہے. اور وہ ٹیبل کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا ہے تو اس میں حرام نہیں ہے، جائز ہے ٹیبل کرسی پہ کھانا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھائے. اپنے گھر میں ہو تو اور سمجھیے کہ جیسی حسب حال حسب ضرورت. پھر بیٹھے تو بھی اس میں 3 طریقے بیٹھنے کے ہیں. سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اکڑو بیٹھے، 2 زانو اٹھا کر کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اکڑو بیٹھتے تھے 2 زانو اٹھا کر کے، اور فرماتے تھے میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. تو غلام اس طرح اکڑو بیٹھ کے جلدی جلدی کھا لیتا ہے، اور ادھر آقا نے آواز لگائی تو بھاگتا ہے پھر ادھر. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں تشہد میں تحیات میں بیٹھتے ہیں 2 زانو، تو اس طرح سیکنڈ گریڈ یہ ہے کہ 2 زانو بیٹھ کر کھائے. اور اس کے بعد اگر 2 زانو کوئی نہ بیٹھ سکتا ہو تو 4 زانو بیٹھ لے، یعنی کراس لیگڈ بیٹھ جائے. یہ 3 صورتیں ہیں اور اس میں گنجائش ہے. تو یہ پہلی صورت بہتر ہے، نہیں تو دوسری صورت بنا کر کے دوسری صورت کے طور پر کھائے، یہ افضل ہے. اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ٹیبل سپریڈ دسترخوان بچھا ہو اس پر کھانا رکھیں تاکہ اگر کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا سکے، کھا سکے. اگر ویسے ہی زمین پہ بیٹھ گئی ہوں مٹی کے اوپر یا کارپیٹ کے اوپر تو کوئی چیز گر گئی تو اس کو اٹھا کر کھانے میں کراہیت محسوس ہوگی. تو دسترخوان ہوگا
کوئی اچھی چیز بچھی ہوگی تو نیچے کوئی لقمہ گر گیا تو اس کو آدمی اٹھا کر کے کھا سکتا ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرے۔ اور آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھائے، یعنی ان حضرات کے یہاں ہماری طرح سے سیپریٹ پلیٹ میں نہیں کھاتے تھے، ایک بڑی ٹرے ہوتی تھی اس میں کھانا ہوتا تھا اور سب مل کر کے کھاتے تھے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، حضور کی یہاں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ بڑا ٹب لایا جاتا اور سارے صحابہ اس میں ہاتھ ڈال کر اسی میں سے کھانا شروع کرتے۔ تو فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے تلاش کر کے نہیں کھانا چاہیے، یہ آداب کے اندر ہے۔ اور کھانا جب کھائے تو آدمی دھیرے دھیرے کھائے اور بڑی بڑی بوٹیاں بنا کر اور پورے ہاتھ سے یوں نوالے بنا کر نہ کھائے۔ آگے آ رہا ہے کہ 3 انگلیوں سے نوالا بنا کر کے کھائے، چھوٹے سمجھیے نوالے، تاکہ سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے نوالے ہوں گے تو کھانا کم کھایا جائے گا، سحری بھی اچھی طرح ہو جائے گی۔ بڑے بڑے نوالے بنائیں گے تو کھانا بھی زیادہ کھایا جائے گا اور سیر ہونے میں بھی دیر لگے گی۔ تو یہ سمجھیے کہ ہے، اور کھانا جو ہے وہ آرام آرام سے کھائے۔ آداب میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کھانے والوں کا خیال کرے۔ اگر جلدی کھانے سے فارغ ہو گئے ہوں آپ کو سحری ہو گئی تو آپ اٹھ کر کے بھاگ نہ جائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں تاکہ دوسروں کو شرم نہ آئے۔ خاص طور پر اگر آپ میزبان ہیں، دوسرے مہمان ہیں، اور اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے، آپ کو اٹھ کر کے جانا ہے تو اجازت لے لیجئے کہ بھئی میں جا سکتا ہوں، مجھے مجبوری ہے، پھر وہ اجازت دیں تب جائیں۔ اور کھانے میں یہ بھی ہے کہ فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے اور اس پر جو چیز لگی ہوئی ہو، چاول ہو، کھانا ہو، مسالہ ہو، اور تو اس کو آدمی سمجھیے کہ اس سے چاٹ لے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہاتھ سے ہی کھائے۔ چمچ اور فورک اور نائف وغیرہ سے ضرورت کے وقت کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نائف سے بوٹی توڑ کر کے اس کو لی ہے جب وہ گوشت تھوڑا بہت کچا ہو، اگر گوشت پکا ہوا ہو اچھی طرح تو چھری سے نہیں، اس کو ویسے ہی لے کر کے کھاتے تھے۔ اور بوٹی توڑ کر بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ لیگ ہے تو اس کو اپنے منہ میں لیں اور منہ سے بوٹی توڑیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، آداب ہیں، وہ سمجھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا جو طریقہ تھا اس کے متعلق کچھ باتیں یہاں بیان فرما رہے ہیں، تو ان حدیثوں کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا، اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ تبلیغ جماعت میں جائیے تو وہاں روزانہ کھانے سے پہلے بیٹھتے ہیں اور آداب سارے سکھاتے ہیں، تو ہم کو ٹریننگ ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جیسا عرض کیا، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیں اچھی طرح سے، اس پر کوئی چیز نہیں رہی۔ پیالہ پلیٹ ہے اس کو بھی چاٹ لیا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ آدمی اپنا پیالہ اور پلیٹ اچھی طرح صاف کر لے تو وہ پلیٹ پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے کہ اللہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے اچھی طرح مجھے صاف کیا ہے تو اس کی مغفرت کر دے۔ حدیث شریف میں ہے استغفرت لہ القصعہ، حدیث میں فرمایا۔ میں ایک جگہ کہیں دعوت میں ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم مد فیض مال اللہ مراتبہ ان کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے وہ ڈیزرٹ کسٹرڈ کا پیالہ لایا گیا ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تو حضرت نے وہ کسٹرڈ کا پیالہ چمچی سے وہ کسٹرڈ کھایا، اس کے بعد چمچی چاٹ کر کے نیچے رکھ دی، اور پھر وہ پیالہ جو تھا وہ ہاتھ میں لیا اور حضرت نے یوں کر کے انگلی سے وہ جو اس میں جتنا کچھ بچا ہوا تھا وہ انگلی سے اچھی طرح پیالہ صاف کر دیا، پھر رکھ دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل صاف ستھرا پیالہ ہے، اس میں ذرا بھی کسٹرڈ یا وہ آئس کریم بچی ہوئی نہیں تھی، اچھی طرح صاف کر لیا۔ تو آدمی اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا اتارے جتنا کھانا ہے، اور زیادہ نہیں کہ پھر آدھا چھوڑنا پڑے، ضرورت کے مطابق لے اور پھر اس کو صاف کرے اپنی پلیٹ، اپنا پیالہ اچھی طرح سے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہتری ہوگی۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کان یلعق اصابعہ ثلاثا، حضور اپنی انگلیاں 3 بار چاٹ لیا کرتے تھے، اچھی طرح صاف کر لیتے تھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کان یلعق اصابعہ الثلاث، 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور اپنی تینوں انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لیتے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہاں پر لکھتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینا مستحب ہے۔ البتہ اس روایت کی بنا پر بعض علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ چاٹ لینا مستحب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 مرتبہ
چاٹنا مراد نہیں بلکہ تینوں انگلیاں چاٹنا مراد ہے، جیسے کہ خود اس باب میں کعب بن مالک والی حدیث میں آ رہا ہے۔ بعض شرح نے یہ لکھا کہ یہ مستقل ادب ہے کہ 3 مرتبہ چاٹنے سے بالکل صفائی ہوتی ہے، اور 3 انگلیاں جو دوسری روایت میں آ رہا ہے وہ مستقل دوسرا ادب ہے۔ تو دونوں باتیں درست ہیں، تینوں انگلیاں بھی چاٹے اور ہر انگلی کو 3 مرتبہ چاٹ لے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 ہی انگلیوں سے کھانا نوش فرمانے کی تھی، اگرچہ بعض روایت میں 5 انگلیوں سے کھانا بھی مذکور ہے، لیکن 3 انگلیاں، اور ان 3 انگلیوں میں مسبحہ، وسطیٰ اور انگوٹھا، تو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا نوالا بنا کر کے کھاتے تھے 3 انگلیوں سے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے کھانے میں مصلحت یہ ہے کہ لقمہ چھوٹا ہوتا ہے تاکہ زیادہ مقدار میں کھانا نہ کھایا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے 3 انگلیوں سے کھانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، لہذا چوتھی اور 5ویں انگلی بلا ضرورت شامل نہ کرے۔ البتہ اگر ضرورت ہو، یعنی کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کو 3 انگلیوں سے کھانے میں دقت ہو، تو مذائقہ نہیں۔ یعنی روٹی ہے تو روٹی تو توڑ کر اس کو سالن میں بھگو کر آدمی 3 انگلیوں سے کھا سکتا ہے، اور اس زمانے میں ان کا کھانا بھی ہماری طرح سے چکنا مسالے والا نہیں ہوتا تھا، سادہ کھانا ہوتا تھا، اور روٹی بھی سادہ ہوتی تھی، تو اس کو 3 انگلیوں سے یوں کر کے وہ سرکہ میں یا کسی چیز میں بھیگو کر کے کھا لیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس میں اگر 4 انگلیاں استعمال کرنی پڑی، مثلا چاول ہے تو چاول کو 3 انگلیوں سے کھانے میں ذرا دقت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ چاول نہیں آتے، تو اس میں آدمی چوتھی انگلی بھی استعمال کر لے، اگر ضرورت پڑی تو 5ویں بھی استعمال کر لے تو جائز ہے، لیکن پورا ہاتھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یعنی پورے ہاتھ سے یوں کر کے نوالا بنا کے نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ایسی بری عادت ہوتی ہے کہ پورے ہاتھ سے ایسے اتنا بڑا بڑا نوالا لیتے ہیں اور اتنا بڑا گول گول ٹینس بال بنا کر کے وہ ٹینس بال منہ میں ڈالتے ہیں اور اس طرح سے منچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے وہ بڑے بڑے نوالے بنا کر کے کھانا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ چھوٹے نوالے ہوں 3 انگلیوں سے، زیادہ سے زیادہ چوتھی انگلی، چلو 5ویں انگلی بھی چڑھا لی اگر ضرورت پڑی، لیکن بڑے بڑے وہ نوالے بنا کر کے کھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو مولانا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 5 انگلیوں سے اس طرح بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانا یہ حرص کی علامت ہے، اور لقمہ بڑا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات فم معدہ پر بوجھ پڑتا ہے اور حلق میں اٹک جانے کا بھی کبھی کبھی سبب بن جاتا ہے، اس لیے بڑے بڑے نوالے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ ٹیک لگا کر کھانا، حضرت شیخ فرماتے ہیں، شیخ یونس صاحب دامن برکاتہم مد فیضہم اللہ مراتبہم فرماتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کے کھانا حنفیہ کے یہاں مکروہ تنزیہی ہے، کراہت تنزیہیہ ہے، یعنی کبھی ضرورت پڑے تو ٹیک لگا کر کھا سکتے ہیں۔ جیسے آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار تھے، بہت کمزور تھے، بہت دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، کہیں سے کچھ کھجور آئے تو آپ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، تو آپ نے اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے ان کھجوروں کو کھایا۔ تو اگر کبھی ضرورت مجبوری پیش آئے اور ٹیک لگانے کی ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، صرف کراہت تنزیہیہ ہے۔ حضور یہاں اس کو فرما رہے ہیں کہ بھئی میں ٹیک لگا کر کھاتا نہیں اور اس کو پسند نہیں کرتا۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بأصابعہ الثلاث ویلعقہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے اور ان کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر فرأیتہ یأکل وہو مقعن من الجوع۔ یہاں پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے
بعض روایات میں ہے کہ پہلے بیچ والی انگلی کو چاٹ لیتے تھے، پھر اس کے برابر میں تسبیح والی انگلی، پھر اپنا انگوٹھا مبارک چاٹ لیتے تھے، اور یہی 3 انگلیاں ہیں جس سے تناول فرمانے کا معمول تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس ترتیب میں بھی علماء نے مصلحتیں لکھی ہیں، فرمایا کہ جو بیچ والی انگلی ہے اکثر کھانا تو زیادہ تر اسی کے اندر لگا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے چاٹ لیتے تھے، اس کے بعد شہادت کی انگلی، اور اس کے بعد انگوٹھا۔ علامہ ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی کہ بعض لوگ نادان ہیں، وہ انگلیاں چاٹنے کو قبیح اور برا سمجھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں انگلیاں بھی چاٹنی چاہیے، اور انگلی چاٹنے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے یہ وہی کھانا تو ہے جو اتنی دیر سے کھا رہے ہیں، اس میں نئی چیز کون سی ہوئی؟ اگر ان انگلیوں کو چاٹ لیا، صاف کر لیا، وہی تو کھانا ہے جو ابھی تک آپ کھا رہے تھے، تو پھر انگلی چاٹنے کو آپ کیوں برا مانتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے فعل کو قبیح اور برا سمجھے اور اپنے فعل کو، تو اس کے متعلق کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو قباحت کی طرف منسوب کرے تو اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ یعنی آدمی اپنی کسی حرکت کو اگر برا جانتا ہو تو وہ تو اس کا پرسنل کام ہے، لیکن حضور کے کسی عمل کو برا جانے تو اس سے تو ڈر لگتا ہے کہیں نعوذ باللہ حضور کی طرف برائی منسوب کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بڑا ڈیلیکٹ ہے، اور انگلیاں چاٹنے کو قبیح اور خراب اور گھناؤنا عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در حقیقت ایسے امور میں عادات کو بڑا دخل ہوتا ہے، جن کو عادت ہوتی ہے ان کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی کو کراہت طبعی اپنے فعل کی وجہ سے ہو تب بھی عادت بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کی عادت بنانی چاہیے کہ بھئی انگلی کو چاٹے اور خود بھی چاٹ لیا کرے، تاکہ اس کو دھیرے دھیرے اس کے دل میں جو قباحت اور اس کا گھناؤنا پن جو تھا وہ کیفیت اس کی ختم ہو جائے، اور اس فعل کو برا نہ سمجھے بلکہ خود بھی اس فعل کو اچھا سمجھنے لگے کہ بھئی میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں تو اپنی انگلیاں صاف کروں گا، اور اس پر جو ایک چاول کا دانہ ہو کہ بوٹی کچھ لگی ہوئی ہو تو اس کو اچھی طرح اپنی پلیٹ بھی اپنی انگلی بھی صفائی کر لوں اچھی طرح، تاکہ نبی کی سنت کے مطابق کھانا ہو۔ تو یہ عادات حضرت شیخ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں عادت کو بڑا دخل ہوتا ہے اچھائی برائی کے اندر۔ حضرت آگے اس کی مثال لکھتے ہیں جو ہم ایشینز کے لیے سمجھنے میں بڑا آسان ہے، فرماتے ہیں بندہ جب حجاز گیا تھا، حجاز یعنی مدینہ شریف، مکہ مدینہ، تو وہاں کے بعض احباب نے جو ہندوستان کبھی نہیں آئے تھے اور جنہوں نے مینگوز آم کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ مجھ سے نہایت تعجب اور بڑی حیرت سے پوچھنے لگے کہ ہم نے سنا کہ ہندوستان میں کوئی پھل ہے اس کو آم کہتے ہیں، اور اس کے متعلق ایسی گندی بات سنی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس آم کو منہ میں لے کر چوستے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں، پھر اس کو منہ میں لے کر چوستے ہیں، پھر اس کو نکال کر دیکھتے ہیں، پھر منہ میں لیتے ہیں، اور اس کی کتنی گندی طریقے سے اس پھل کو کھاتے ہیں۔ تو وہ اس انداز سے اس قباحت کو اور گھناؤنے پن کو بیان کر رہے تھے کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو کے سامنے کوئی اس عمل کو کرے تو ان کو قے ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی، وامٹ ہو جائے گی، لیکن ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہمارے سامنے اگر کوئی یہ کرے تو اس کو کراہیت کا خیال بھی نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں بھئی اس چیز کو کھانے کا طریقہ ہی یہ ہے، تو اس میں کون سی قباحت اور کون سی کراہیت؟ تو ایک اسی پر کیا موقوف ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دیکھو فرینی کا چمچہ سارے منہ میں لیا جاتا ہے، پھر اسی لعاب سے بھرے ہوئے چمچے کو رکابی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اور سہبارہ اس کو کسٹرڈ اور ڈیزرٹ وغیرہ کو اسی چمچے سے ہم کھاتے ہیں۔ تو چمچے کو آپ چاٹتے ہیں کہ نہیں چاٹتے ہیں؟ پھر اس کو چاٹتے ہیں، پھر اس پیالے میں ڈالتے ہیں، پھر چاٹتے ہیں، پھر پیالے میں ڈالتے ہیں، تو پھر انگلی چاٹنے میں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اسی طرح اور سینکڑوں مناظر ہیں کہ ان کے عادی ہونے کی وجہ سے کبھی ہم کو کراہیت کا واہمہ بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو قبیح اور برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ حضرت نے بڑی اچھی بات کہی، بہت اچھی طرح سمجھا دیا، اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اب یہ فائنل حدیث 5ویں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور کے پاس کھجوریں لائی گئیں، حضور ان کو نوش فرما رہے تھے، اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف نہیں فرما تھے بلکہ اکڑو بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کمر کو دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک دے رکھا تھا، تو کسی چیز پر ٹیک لگانے کو جو کہا ہے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، تو وہ عام حالات کے لیے ہے۔ اس جگہ پر کمزوری بہت تھی، اس لیے عذر تھا، اس لیے ان حدیث پر اشکال نہیں ہوگا جن میں ممانعت آئی ہے، اور نہ اس روایت میں کہ اس میں بلا عذر ٹیک لگانا مذکور نہیں بلکہ عذر کی وجہ سے، اور سمجھیے کہ بلا عذر ٹیک نہ لگائے لیکن عذر ہو تو لگا سکتا ہے، اس کی گنجائش معلوم ہوگی۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے بیٹھنے کا جو طریقہ تھا، کیسے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، کھانے کے کیا آداب ہیں، تو اس سلسلے میں امام ترمذی نے یہ باب باندھا تھا۔ آگے نیکسٹ باب آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے بیان میں، اس کے بعد باب آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بیان میں۔ تو یہ شمائل ترمذی میں اس مضمون کی حدیثیں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔